دوستو آداب، میں ہوں سید نیاز شاہ اور میرے ساتھ آج ہیں آداب دوستو، میرا نام احتشام حسین بٹ ہے۔ آج ہم کرشن چندر پارک پونچھ میں موجود ہیں۔ کرشن چندر پونچھ کے ایک مشہور افسانہ نگار تھے، ان کے نام پر یہ کرشن چندر پارک بنا ہے۔ اس پارک کی کیا کچھ خصوصیات ہیں اور کرشن چندر کون تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس متعلق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرشن چندر کے بارے میں ہم تفصیلات تو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ مختصر ویڈیو ہے، لیکن ان کی زندگی کے مختصر سے گوشوں پر ہم کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کرشن چندر پارک پونچھ سے۔ کرشن چندر اردو کے نامور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 23 نومبر 1914 عیسوی کو وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب میں ہوئی تھی۔ ان کے والد گوری شنکر چوپڑا میڈیکل افسر تھے۔ کرشن چندر کی تعلیم کا آغاز اردو اور فارسی سے ہوا تھا، اس وجہ سے اردو پر ان کی گرفت کافی اچھی تھی۔ انہوں نے 1929 عیسوی میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد 1935 عیسوی میں انگریزی سے ایم اے کیا۔ بعد ازاں انہوں نے قانون کی پڑھائی بھی کی تھی۔ کرشن چندر کے معاصرین میں سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی بھی تھے۔ کرشن چندر کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ پونچھ کی خوش قسمتی رہی کہ انہوں نے یہاں پر جنم لیا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ یہاں گزارا اور اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ یہیں گزاری۔ کرشن چندر اپنے معاصرین میں ایک خاص امتیازی اسلوب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اسی دور میں منٹو جیسے قلمکار موجود تھے جس نے شیطان سے رحمان اور غلاظت کے ڈھیر سے شرافت کی تلاش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ جنسیات پر لکھنے کی وجہ سے منٹو کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، البتہ صرف اسی نقطہ نظر سے دیکھنا منٹو پر ظلم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا نام بیدی کا ہے۔ ان کا خاص موضوع عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے مسائل کو سماج کے گوش گزار کرنا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کیسے ایک عورت گھر پورے انہماک کے ساتھ چلاتی ہے، سب کے دکھ کا مرہم ہے لیکن اس کی دکھتی ہوئی رگ پر کوئی انگلی رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کرشن چندر کے موضوعات شروع میں بھلے ہی رومانوی اور کشمیری طرز پر چل رہے تھے، البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہالکشمی کا پل سے مظلوم و مفلس عورتوں کے پھٹے پرانے کپڑوں سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں چل رہے نیتا جی کے خوبصورت چہرے کو بھی دکھا دیا۔ چونکہ کرشن چندر کی زندگی کا اکثر حصہ شہروں میں گزرا، اس لیے انہوں نے شہری زندگی کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ کرشن چندر نے کئی فلموں کی کہانیاں، منظر نامے اور مکالمے لکھے۔ دھرتی کے لال، دل کی آواز، دو چور، دو پھول، من چلی، شرافت وغیرہ ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے کرشن چندر کی صلاحیتوں کو پردہ پر پیش کیا۔ 1957 عیسوی میں کرشن چندر نے نینی تال میں سلمیٰ صدیقی سے شادی کی۔ 1962 عیسوی میں دونوں نے بمبئی میں سکونت اختیار کی۔ 8 مارچ 1977 عیسوی کو کرشن چندر کا انتقال ہو گیا۔ مشہور افسانہ نگار کرشن چندر کے نام پر منسوب کرشن چندر پارک، جسے فوارہ گارڈن بھی کہا جاتا ہے، پونچھ بس اسٹینڈ کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج سے منسلک اور ساتھ ہی ساتھ ITI پونچھ سے منسلک یہ کرشن چندر پارک ہے۔ اس کرشن چندر پارک میں خوبصورت اونچے قد والے چنار دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بچے کھیلتے ہوئے اور پرندے چہچہاتے ہوئے آج بھی اس بات کو درشاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کرشن چندر کی روح کہیں نہ کہیں اس پارک میں گھوم رہی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ اگر کرشن چندر کے ناولوں کو پڑھیں تو اس میں پونچھ کی وہ خوبصورتی، یہاں پر وہ ناخوں کے پیڑ، بچوں کا کھیلنا اور شہر کے بیچوں بیچ بہتی ہوئی نہر کا ذکر جب آتا ہے تو اس پارک میں آ کر وہ تمام چیزیں واقعہ ہی محسوس ہوتی ہیں، فیل ہوتی ہیں۔ کرشن چندر کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ انہوں نے اردو فنکشن کے سرمائے میں بے شہا اضافے کیے۔ ان کی زبان میں رس اور جادو ہے، گلاوٹ، حلاوت اور بیاں ہے۔
ان کی تخلیقات میں حسن کی لگن اور تڑپ موج در موج اور انسان دوست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہیں بلکہ مشرق، جرمنی، روس اور دوسرے کئی ممالک میں بیان کی تصانیف مشہور ہیں۔ درد ہو یا طنز، رومانیت ہو یا حقیقت، نگاریان کا قلم ہر موقع پر ایسی دلکش چال چلتا ہے جو بانکی بھی ہوتی ہے اور انوکھی بھی۔ کرشن چندر کا قلم بچپن سے ہی اپنے جوہر دکھانے کے لیے مچل رہا تھا۔ یہ جوہر ان کو قدرت نے ہی عطا کیا تھا۔ اس کا ثبوت انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں جو مضمون ماسٹر باقی رام پر لکھا تھا اس سے مل جاتا ہے۔ برِ صغیر میں اردو افسانے کا ذکر دو ناموں کے سوائے ادھورا ہے۔ وہ نام ہیں کرشن چندر اور سعادت حسن منٹو۔ دوستو، کرشن چندر منٹو کے ہم اثر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور انہوں نے متعدد ناول لکھے، جبکہ جو انہوں نے افسانے لکھے ان میں جموں کشمیر کے زیادہ تر شامل کیا گیا، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کی جتنی بھی یادیں تھیں اپنے افسانوں میں کہیں نہ کہیں جھلکتی رہیں۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کو تو قارئین کا ایک ہلکا جنسی لذت کا ذریعہ سمجھ بیٹھا ہے، مگر وہ اپنی تحریر میں جن نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں ان پر فکر انگیزی کی اشد ضرورت ہے۔ کرشن چندر اور منٹو نے تقسیم ہند کے درد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے اپنی کہانیوں میں جا بجا بیان بھی کیا۔ کرشن چندر کی کہانیوں کے حوالے سے ایک خیال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کہانیوں میں طبقاتی سوال کو اٹھاتے رہے ہیں، لہٰذا ان کے کردار مل مزدور، کسان، نمک کی کان میں کام کرنے والے نچلے طبقے کے لوگ اور جاگیردار رہے ہیں۔ کرشن چندر کا جنم 23 نومبر 1914 عیسوی کو وزیر آباد ضلع گجرانوالہ میں ہوا، جیسا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ کرشن چندر کی کسی بھی بات کو، کسی بھی موضوع کو چھیڑیں گے تو کہیں نہ کہیں پونچھ کا ذکر اس میں ضرور آتا ہے۔ فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس پارک کو خوبصورت بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسے مزید بہتر کرنے کی ہر ممکن کوششیں ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ کووڈ-19 کے چلتے ہوئے بے شک فی الحال پارک جو ہیں وہ عام پبلک کے لیے تو کھلے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس پارک کی مینٹیننس، اس کی خوبصورتی یہ چیز ضرور درشاتی ہے کہ جب وقت ملے یہاں آنا چاہیے اور اپنے دل اور دماغ کو جو یہاں سکون ملتا ہے اس سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ کرشن چندر کا اپنا خالص اسلوب انہیں اپنے دور کے دیگر افسانہ نگاروں پر غالب کر دیتا ہے۔ ان کے افسانے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نثر میں شاعری کی ہے۔ اس کی اہم وجہ ان کے ارد گرد کا وہ ماحول بھی تھا جو انہیں بچپن سے ہی جنت نظیر وادی کشمیر میں ملا، جہاں بہتے دریاؤں سے لے کر سرسبز میدان، آبشار اور فطرت سے بھرے ایسے مناظر تھے جو ان کے افسانوں میں کسی پینٹنگ کی مانند نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کی ہمہ تھی۔ یہ موضوعات ان کے پاس ایسے تھے جیسے پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی اپنی کتاب اردو افسانہ میں کرشن چندر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کرشن چندر کے قلم میں پہاڑی ندی کا سا تیز بہاؤ ہے اور میدان میں بہنے والے دریا کا سا پھیلاؤ بھی۔ وہ دونوں کے درد پہچانتا ہے، تبھی اس نے درد گردہ کی نرس مس جائے جیسے شفیق اور مہربان کردار تخلیق کیے۔ کرشن چندر کے ادراک کا کینواس بہت وسیع ہے، سری نگر سے لاہور، کلکتہ اور نیچے بمبئی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ فطری وسیع المشربی، بلند خیالی اور رواداری جیسی اقدار پر ایما ہے۔ ان کے ہاں تکنیک کے تجربات بھی ملتے ہیں، مثلاً ان کا افسانہ غالیچہ ایک سریلی تصویر اور پھر مصیبت اور منفی تکنیک کے تجربات کا قابل ذکر مثال ہے۔ جب انہوں نے اپنا انتقال کیا، جب وہ اس دنیا فانی سے گزر گئے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا کر جو میری بقایا جات ہیں ان کو پونچھ میں جا کر دفن کرنا،
جس کے بعد وہ باضابطہ بقایا جات یہاں لائی گئیں اور یہ جگہ جہاں پر میں موجود ہوں، بیٹھا ہوں، یہاں پر وہ دفن کی گئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھی اور ان کو ہمارے پونچھ سے کتنی محبت۔ وہ ہر طرح کے موضوعات اور کردار پر کہانیاں کسی مذہبی یا نسلی تعصب یا نفسیاتی رکاوٹ کے بغیر فطری بہاؤ میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اپنی کہانیوں میں حقیقت نگاری کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تخلیق کردہ کرداروں کا سہارا لیا۔ جدید افسانہ نگاری میں بھی انہوں نے لوک ادب سے اپنا رشتہ نہیں توڑا ہے، بلکہ لوک ادب کے عنصر کو اپنی کہانیوں میں شامل کر کے انہیں اور بھی جاندار طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہی ان کے ایک ایسی خاصیت ہے جو کہ انہیں باقی افسانہ نگاروں سے ممتاز بناتی ہے، جس کی مثالیں ہمیں کالا سورج اور پانی کا درخت میں نظر آتی ہیں۔ ویسے تو ہمارے آس پاس کئی کردار موجود ہوتے ہیں، مگر انہیں کہانی کے سانچے میں ڈھالنے کا فن کرشن چندر کو بخوبی آتا ہے۔ ان کے افسانے ایک ایسا طلسم کدہ ہیں جس کے سحر کو محسوس کرنے اور اس کا حصہ بننے کو جی چاہتا ہے۔ یہی عنصر ان کی تحریر میں بیان کی گئی تشبیہات اور استعاروں میں واضح عکاس ہیں۔ انہوں نے اگر کسی گاؤں کی کہانی بیان کی ہے تو اس میں تشبیہات اور استعارے بھی اسی ماحول کی مطابقت سے رکھے ہیں۔ دیہی اور شہری دونوں زندگیاں ان کے زیر مشاہدہ رہیں۔ ان کی کمال فن تحریر کا ہی یہ خاصہ ہے کہ جب دیہی زندگی کی لفظوں میں عکس بندی کی تو خالص دیہی زندگی کی سوندھی خوشبو محسوس ہونے لگی، جس کی اہم ترین مثال ان کا افسانہ پانی کا درخت ہے، جو کہ انہوں نے نمک کے ان مزدوروں کے بارے میں لکھا ہے جن کے لیے میٹھا پانی نایاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کرشن چندر کو پونچھ سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے ممبئی میں رہائش اختیار کی اور وہاں پر پوری دنیا میں اپنا نام اپنے افسانوں کے ذریعے منوایا۔ لیکن ایک خاص وجہ یہ رہی کہ انہوں نے جب اپنا پہلا افسانہ مٹی کے صنم لکھا تو اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ اس کی شروعات جو ہے وہ پونچھ سے کی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ان کے مضمون آئے کہیں نہ کہیں ان میں یہاں کا ذکر رہا، یہاں کے پانیوں کا ذکر، یہاں کے جھرنوں کا ذکر، یہاں کے پہاڑوں کا ذکر، یہاں کے پودوں کا ذکر۔ ہر جگہ کرشن چندر نے اپنے شہر یعنی اپنے آبائی وطن پونچھ کو یاد رکھا۔ پانی کا درخت میں بانو چاہتے ہوئے بھی اپنے محبوب کے ساتھ نہیں رہ پاتی، کیونکہ گاؤں میں میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوتا اور وہ اس شخص سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے جہاں میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اس افسانے میں پانی زندگی کی علامت نہیں بلکہ خود ایک زندگی ہے اور اس کی عدم موجودگی موت ہے۔ میں نے اس کے بالکل قریب آ کر اسے دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ اس کی نگاہوں میں میری محبت سے انکار نہیں تھا بلکہ پانی کا اقرار تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے شانے چھوڑ دیے اور الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ محبت سچائی، خلوص اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا پانی بھی مانگتی ہے۔ بٹوارے کے موضوع پر لکھا گیا ناول غدار بیج ناتھ کا ایک ایسا قصہ ہے جسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جسے محض اس لیے غدار قرار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کا قتل نہیں کرتا، اپنی حاملہ کتیا سے کہتا کہ وہ لوٹ جائے، اسے انسان کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ کوئی مسلک۔ یہ تمام معاملات انسان سے وابستہ ہیں۔ اس ناول میں انہوں نے اپنے لوگوں اور اپنی دھرتی سے بچھڑنے کے درد کو بیان کیا ہے۔ کرشن چندر کے تخلیق کردہ کردار ہمیشہ ظلم و بربریت کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر لکھی گئی ان کی کہانی میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ منظر نگاری کو کسی بھی طرح کہانی سے الگ نہیں کرتے تھے۔ گو کہ انہوں نے کئی فلموں کے لیے بھی مکالمے لکھے، مگر ان کی حقیقی پہچان افسانوں کی کتابیں اور ناول ہیں۔
जिन की तादाद लगभग 50 है। कालू भंगी, महालक्ष्मी, शिकस्त और एक गधे की सरगुज़श्त काफ़ी मकबूल हुए। कृष्ण चंद्र को तरक्की पसंद अदीब कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अफसानों में उस नुक्ते को बारहा बयान किया है। अपने तवील मकालमों की वजह से उर्दू अदब में उनकी एक अलग शनाख्त है, मगर उनके मुकालमे महज तवील ही नहीं हैं बल्कि ज़िंदगी से भरपूर भी हैं, जो हमें ज़िंदगी के और भी करीब ले आते हैं। जी दोस्तों, कृष्ण चंद्र के मुतल्लिक आज हमने कुछ न कुछ जो थी वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम कृष्ण चंद्र के बारे में तफसीलन जानकारी, मुकम्मल जानकारी तो आप तक नहीं पहुंचा पाए और ना ही हम इस पार्क के तमाम अगराज़ व मकासद आप तक पहुंचा पाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम इतनी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी कि पुंछ में एक मशहूर अफसाना निगार जिनका नाम कृष्ण चंद्र है, उन्हीं के नाम पर फवारा गार्डन पुंछ बना है। और फिर ख़ास तौर से इस पार्क की क्या कुछ खसूसियात हैं और कृष्ण चंद्र कौन थे, इस मुतल्लिक थोड़ा बहुत आप तक जानकारी ज़रूर पहुंची होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि JKL विजन के फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपनी मोहब्बतें, अपनी नवाज़ों से हमें नवाजते रहें। फ़िलहाल अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह और मोहतशिम शाम हुसैन भट्ट को दीजिए इजाज़त। किसी अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।